یہ دشمنان خود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو انبیاء کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ کون سا نبی نہیں گزرا جس کے ذات اور کردار پہ اسی طرح کی باتیں نہ کی گئی ہوں اور ذات اور کردار کے حوالے سے استہزاء نہ کیا گیا ہو۔ مرزا صاحب کی مخالفت میں آپ کو کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہاتھ سے جائے گا، وہ ایک بندہ لے آئے جو کہے کہ میں امت مسلمہ کی طرف سے منتخب نمائندہ۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک طرف آپ ایک طرف، ہمارے لاکھ اختلاف سے آپ کے معاملے میں ہم سب ایک ساتھ ہیں، آپ الگ ہیں، پوری امت مسلمہ الگ ہے، پوری امت فیصلہ ہو گیا۔ آپ ایک نمائندہ، ایک آدمی لے آئیں اور اس کو لکھ کے دے دیں کہ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، یہ میرا جو ہے وہ آتھرائزیشن سرٹیفکیٹ ہے، لکھا ہوا ہے کہ جی تمام امت مسلمہ کے تمام فرقوں نے فیصلہ کر لیے کہ میں ان کا نمائندہ ہوں۔ آپ ہمیں جواب دیں اب آپ کو کیا چیز ستا رہی ہے۔ آپ کو ستا یہ چیز رہی ہے کہ ہم نے کتنے دفعہ کہا، اب 6 مہینے رہے، مرزا صاحب گئے تو یہ جماعت ختم، ٹھیک ہے جی، یہ آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ لو جی حکیم نور الدین ہی ایک ان کے پاس بندہ کام کا تھا، وہ گیا تو جماعت ختم، ٹھیک ہے جی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس نے پورا نظام بنایا جماعت کا، یہ گیا تو جماعت ختم۔ اصل ہم پہلے جو بیٹھے تھے اس میں ہم نے جماعت احمدیہ پر اور حضرت مرزا صاحب پر اٹھنے والے اعتراضات پر بات کی تھی۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو ایک یونرا بن چکا ہے، ایک صنف بن چکی ہے مخالفین کی طرف سے، گویا کہ یعنی وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات کو خاص طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک چیز جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض خطوط سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ شراب نوش تھے، شراب نوشی کرتے تھے یا شراب کے رسیاء تھے، ٹونک وائن کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی ہاں صاحب، اس میں ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جس یونر کا آپ نے ذکر کیا یہ اس لحاظ سے بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں۔ آپ تمام یہ دشمنان خود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو انبیاء کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ کون سا نبی نہیں گزرا جس کے ذات اور کردار پہ اسی طرح کی باتیں نہ کی گئی ہوں اور ذات اور کردار کے حوالے سے استہزاء نہ کیا گیا ہو اور یہ سوال نہ اٹھایا گیا کہ بھئی ان کے ماننے والے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ سب سے زیادہ ہم دیکھیں اگر آج کل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے آقا و مولا، ان کے اوپر ایسے اعتراضات کی جو ہے وہ بھرمار ہے۔ دوسری اس میں دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صنف جو ہے اور یہ جو ذات اور کردار، خاص طور پہ بالخصوص یہ جو شراب نوشی کا الزام ہے، یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بدترین دشمنوں نے بھی آپ پہ نہیں لگایا کبھی بھی کہ جی یہ شراب کے عادی ہیں یا خدا نخواستہ بڑے کوئی شراب کی ان کو کوئی ایڈکشن ہے یا کچھ بھی ایسا نہیں ملتا۔ اور یہ بھی اچھا کیا آپ نے جو ذکر کیا کہ بعض خطوط میں سے، خطوط کس نے شائع کیے ہیں؟ خطوط ہم نے شائع کیے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں ہم کچھ چھپانا چاہتے ہوتے، ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم وہ خط اس میں شامل ہی نہ کرتے؟ کس نے ہمیں پوچھنے آنا تھا کہ ابھی فلاں خط کدھر؟ بالکل۔ تو یہ جب تک سیرت المہدی کی اشاعت ہوئی ہے 1923 میں، اور سیرت المہدی ان کی بیسٹ گو ٹو ہے جب یہ اعتراضات انہوں نے ذات اور کردار کے اوپر اٹھانے ہوتے ہیں۔ جہاں سے یہ لیا ہے اعتراض ٹونک وائن والا، یہ بالکل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ہی کا خط ہے اپنے ایک مرید حکیم محمد حسین صاحب کے نام کے۔ آپ جا رہے ہیں لاہور، وہاں سے ای پلومر سے ٹونک وائن لیتے آئیے گا، اور اس میں اسی خط کے اندر جو ہے وہ بعض مریضوں کا بھی ذکر ہے جن کے لیے وہ منگوائی جا رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین اور تاکید ہے کہ دیکھیے ٹونک وائن ہی ہو۔ اور اس کی ایک مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ریڈ وائن ونیگر ہے، سرکے کی ایک قسم ہے۔ تو آپ کسی کو لینے بھیجیں، یا فرض کریں کسی بچے کو لینے بھیجتے ہیں آپ، یا کسی اور کو بھیجتے ہیں جو آپ نہیں جانتا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھنا ریڈ وائن نہ اٹھا کے لے آنا، یا ایپل سائڈر ونیگر، اب سب کو پتہ ہے اس کے صحت کے لیے کیسے اس کے فوائد ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھی ایپل سائڈر ونیگر لے آنا، لیکن یہ کہ ایپل سائڈر نہ اٹھا لانا، ایپل سائڈر ونیگر وہ شراب ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے باقاعدہ۔ اور جہاں تک اب الکوہل کا تعلق ہے تو ہم دیکھیں تو مطلب پری ہسٹورک ٹائم سے یا نون ہسٹری جہاں تک جاتی ہے پیچھے، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو اس کی اپنی میڈیسنل ویلیو اٹ سیلف، لیکن وہ ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ اس میں تو پھر شراب کا اثر بہرحال غالب رہتا ہے، یعنی انٹاکسیکیٹنگ، جو کہ نشہ آور اس کا وہ اثر ہو رہا ہے۔
لیکن میڈیسن کو کیریئر کے طور پہ ہمیشہ سے مستعمل رہی. وہ نہ صرف میڈیسنل ایفیکٹس کو ہولڈ کرتی ہے، انہانس کرتی ہے، اور اس کا اپنا جو ٹائنی بٹ اس کے اندر جو کہیں ڈلا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو کیریئر بھی تو چاہیے، پریزرویشن بھی تو چاہیے آپ کو، جی جی اس میں بھی وہ کام دیتی ہے. تو اس میں تو جو ہے وہ میرا خیال ہے بڑی واضح اور صاف بات ہے. ٹونک وائن، اچھا اب اگر آپ اس کی ہسٹری بھی دیکھیں کہ یہ بننی کہاں شروع ہوئی، تو یہ بنی یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں بکفسٹ جو مونسٹری تھی وہاں پہ رومن کیتھولک منکس نے اس کو بریو کرنا شروع کیا. وہ اسے بریو کرتے تھے، وہ اسے نشہ آور شراب کے طور پہ بریو نہیں کر رہے، وہ اس کے میڈیسنل ایفیکٹس کے طور پہ ٹونک وائن ہی کے نام سے کر رہے ہیں. اسی کے نام سے اس کو مارکیٹ کرتے تھے تا وقت کہ 1920s 30s میں یہ انہوں نے شروع کیا 1890 کے قریب. اور 1920-30 میں جب قوانین تبدیل ہوئے اور ان کو لائسنس نہیں مل سکا تو پھر جے شانڈلر کے نام سے جو ہے وہ کسی نے کہا کہ جی میں آپ کے بیہاف پہ کر دیا کروں گا، اور پھر وہ انڈیا بھی جاتی تھی. اور ای پلومر کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو آپ ای پلومر کو جا کے دیکھیں تو ای پلومر ایک کیمسٹ تھا، ایک فارماسسٹ تھا، وہ شراب بیچنے کا اڈا تھڑا نہیں تھا کوئی. تو اس میں صرف یہی بات ہے کہ دیکھیں جب آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات گھڑنی ہو تو آپ تو چھوٹی سی بات بھی گھڑتے ہیں. یہ ساری باتیں سب ہم ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں. ای پلومر تھا، کیمسٹ تھا، فارماسسٹ تھا، جو کچھ بھی تھا، سبزی فروش تھا، واٹ ایور. حضور خط میں لکھتے ہی کیوں اپنے مرید کو؟ کیا وہ مرید نہ چھوڑ جاتا؟ بالکل. پہلی بات، مرید کو لکھ دیا، مرید کو سمجھ آئی بات، مرید خود بھی حکیم تھا، مرید لے کے آیا. ہم اس خط کو چھاپتے ہی نہ. دا فیکٹ کہ ہم نے اس کو چھاپا ہے، اپنے لٹریچر میں شامل کیا، میرے خیال میں یہ اٹ سیلف اس بات کا ایک بڑا کافی اور شافی جواب ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے اندر ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب ایک حکیم تھے، کوالیفائڈ حکیم تھے. کوالیفائڈ ان دا سینس جتنا آپ اس زمانے میں ہو سکتے. آپ کے والد صاحب جانے مانے طبیب تھے، راجوں مہاراجوں انگریز افسروں نے کن کن کا علاج کیا، دلی سے سیکھ کے آئے تھے، سینہ بسینہ پاس آن کیا. وہ جو ہے گریفن کی کتاب جو ہے ہمارے چیفز آف دا پنجاب، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے مرزا صاحب کے بارے میں کہ ہی از اے ویری اسکلفل فزیشین. So Mirza Sahab exactly knew what he was doing and why he wanted that tonic wine for. اور اس کے باقی آگے ہم تفصیل میں جائیں اس کے جو ہے وہ کن کن امراض کے لیے وہ اچھا ہے اور بہتر ہے، وہ ساری پھر آگے لمبی بات ہو جاتی ہے. اچھا، ویسے بھی اسد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اگر مرید کو یہ کہا جاتا ہے کہ شراب جو کہ اسلام میں منع ہے اور ایک مدعی ہے جو کہ نبی ہونے کے دعوے دار ہے، وہ اگر شراب منگوا رہا ہے تو وہ نہ چھوڑ جاتا. اور اس کے علاوہ اگر جو شراب نوشی کے رسیا ہوتے ہیں لوگ یا جو شراب نوش ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتے نا. ایسا ہی ہے. تو کہیں نہ کہیں مریدوں کو پتہ لگ ہی جانا تھا خدا نخواستہ کہ یہ عادت پائی جاتی ہے. بات آپ کی بالکل بڑی بجا ہے کہ ہوتا تو مریدوں کو پتہ نہ چل جاتا، وہ چھوڑنا چاہتے کہ یار تم ہمیں کیا اسلام سکھاؤ گے. آپ دیکھیں کہ حضرت علیہ السلام کو کوئی لکھتا ہے کہ جی میں آپ کی فلاں چیز کو فلاں تعلیم کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں کوئی نشان دیکھنا چاہتا ہوں، آپ پہلا جواب اس کو یہ دیتے ہیں کہ تم آؤ اور آ کے میرے پاس رہو، میں تمہیں سفر خرچ بھی دینے کو تیار ہوں، میں تمہیں اکاموڈیشن بھی دوں گا، میں تمہارے کھانے پینے کا بھی خیال رکھوں گا، سب میرے ذمہ رہا، تو میرے پاس آ کے رہو. بالکل. کیا ایسا آدمی اتنی کھلی دعوت کسی کو دیا کرتا؟ بالکل. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کی جب پہلی جلد شائع ہوئی، کسی نے ان کو خط لکھا کہ جی مجھے بڑی پسند آئی، بڑی اچھی لگی اور میں آ کے آپ کو ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ملنے ملانے میں کیا رکھا ہے، ملتے ہیں ملاتے ہیں تو ایک دوسرے کی خامیاں کمیاں ایک دوسرے پہ ظاہر ہوتی ہیں، تو رہنے آپ کو پسند آئی، بڑی اچھی بات، جزاکم اللہ، تو آپ جو ہے وہ پڑھتے رہیے، اسٹے ٹیونڈ جیسے آج کل کہتے ہیں. تو اس دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے بارے میں یہ بھی سن رکھا ہے، یہ بھی سن رکھا ہے، یہ بھی سن رکھا ہے، یہ بھی ہے، اور آ کے میرے پاس رہو. ایک جواب ہے. بالکل. تو ایسا کھلا جواب، لوگ رہتے بھی اور لوگ رہتے رہے آ کے جناب کئی دن کو رات کو روایات ملتی ہیں، کوئی رات کو 12 بجے پہنچ رہا ہے، جی بالکل، کوئی فجر کے بعد پہنچ رہا ہے، ایسا ہی ہے، کوئی رات کس پہر پہنچ رہا ہے، اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ اس حالت میں ہر وقت کی روایات ملتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ مہمان تھے، فجر کے ٹائم اٹھے اور اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا، اس کے بعد سیر کو تشریف لے گئے تو یہ مضامین قرآن کے بیان فرمائے، ظہر کے وقت ایسے ہوا، اس کے بعد عصر کے بعد فلاں نے آ کے بیعت کی، ہم وہیں پہ مقیم تھے کہ مغرب کے بعد یوں ہوا، ہم وہیں پہ مقیم تھے کہ عشاء کے بعد اس طرح کی مجلس ہوئی اور جس میں حضور نے یہ مضامین قرآن اور حدیث کے بیان فرمائے. اور ہم رات کو دیر سے پہنچے تھے، رات کو 2:30 بجے کے قریب بالکل دروازہ کھٹکا، ہم نے دیکھا تو مرزا صاحب دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے کہ آپ مہمان ہیں، آپ رات کو دیر سے پہنچے تھے. میں نے کہا میں یہ دن کے کون سا حصہ ہے جو کورڈ نہیں ہے اور جو مریدوں نے وٹنس نہیں کیا ہوا. بالکل ٹھیک بات. اچھا سب تریاق الہی کے نام سے ایک دوا ہے،
اور اس میں مرزا صاحب، میں یہ صرف دشمن کو کوٹ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک. کہ افیون جو ہے وہ اس میں ڈال کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، خود بھی استعمال کرتے تھے. تو اب ایک طرف شراب تھی، اب یہ افیون کا معاملہ بھی آ گیا. اس میں بھی سب سے میرا خیال ہے کہ دوبارہ یہ تریاق الہی تھا، استعمال کراتے تھے، شامل ہوتا تھا. آپ کے خطوں میں شامل ہے کہ یہ مجھے بھیج دیں، اتنے چھٹانک بھیج دیں، اتنا سارا کچھ لکھا ہوا. وہ خطوط ہم شائع نہ کرتے. اگین اس میں بھی وہی والی بات ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ میں تو آپ سب ہمیشہ جب ہم بیٹھتے ہیں اور جب ہماری بات ہوتی ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ کاش ہمارے مخالفین کچھ ادھر ادھر پڑھا بھی کرتے، کچھ دیکھا بھی کرتے، کچھ ہٹ کے دیکھیں. سو آپ اگر طب پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو کسی طبی نسخے کے اوپر اعتراض ہے، تو کچھ آپ کو پھر میرا خیال طب کی کوئی بنیادی سی معلومات تو لے لینی چاہیے، ہے نا. بالکل. میں میڈیکل پروفیشنل تو نہیں ہوں، آپ میڈیکل پروفیشنل نہیں ہیں، لیکن ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. کچھ اپنی سمجھ بوجھ، آخر ہم بھی مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں نا، ہم ذمہ دار ہیں اپنے ایمان کے. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہوئی ہے، جی. تو ہمیں دیکھنا تو ہوگا. ہم نے دیکھا تو ہے کہ بھئی یہ الزام آخر کیا ہے. اس کے لیے ہم نے کچھ تھوڑا سا طب کی کتاب بھی کوئی ایک آدھ کھول کے دیکھ لی ہوگی. مطلب اگر تو افیون کا استعمال دوائی کی شکل میں طبی ضرورت کے تحت حرام ہے، تو وہ تمام لوگ جس میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء اور شیوخ اور مشائخ اور سب شامل ہیں، شدید درد کی کیفیت میں مورفین کا استعمال، مورفین ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اوپیم سے، افیون سے. جی جی. کوڈین ایک بہت کثرت سے استعمال ہونے والی ان دوائیوں سے، مورفین بھی کوڈین بھی، جب بالکل کوئی اور پین کلر عام کام نہ کر رہی ہو تو اس حالت میں دی جاتی ہے مریض کو، تاکہ اس کے درد کے اوپر قابو پایا جا سکے. اس کی شرائط میں شامل ہیں کہ یہ کوالیفائڈ پریکٹیشنر اس کو ایڈمنسٹر کرے گا، کیونکہ اس کی ایڈمنسٹریشن میں، ڈسپینسنگ میں اگر اونچ نیچ ہو تو اس کے جو دوسرے پہلو ہیں، جو نقصان دہ، جو انٹاکسیکیٹنگ پہلو اور ایڈکٹیو پہلو ہیں، وہ کک ان ہو سکتے ہیں. حضرت صاحب نے، مرزا صاحب علیہ السلام نے تریاق الہی بنایا ہوگا، غیروں نے بھی استعمال کیا ہوگا، ان کو ہم رہنے دیتے ہیں. اپنوں نے کیا، اپنوں میں سے کوئی رپورٹ ہے کہ مجھے افیون کی لت پڑوا دی ہے، کسی کا رشتہ دار پلٹ کے آیا ہو کہ یار یہ کہ ہمارے بچے کو افیون کی لت پڑ گئی آپ کی تریاق الہی کا، کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ہی واز اے ویری اسکلڈ فزیشین. رکھتا نا کیسے روح و بدن اس کے سامنے، وہ یوں بھی تھا طبیب، وہ یوں بھی طبیب تھا، کتنے لوگوں کا علاج کیا. اور غالباً جن کو دی ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک ان کو افیون کی جو مقدار ہے وہ زیادہ کر کے ان کو استعمال کروایا. تو وہ بھی تو ایک حاذق طبیب تھے، وہ بھی معروف طبیب تھے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کا بھی اپنا ایک نام ہے. اپنا ہے. اصل ایک آبزرویشن میں پیش کرنا چاہوں گا یہاں پر، خاص طور پہ اپنے ویورز کے لیے بھی، کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت اچھے لکھنے والے بھی ہیں، محقق بھی ہیں، بہت بڑا نام ہے. ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ پاکستان میں ہماری مجبوری ہے. انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ بتایا کہ جماعت احمدیہ پر اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر کوئی بھی اعتراض کیا جاتا ہے جس کو بظاہر بعض دفعہ دیکھ کے انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈیپتھ میں جا کے جتنی ریسرچ کی جاتی ہے، جتنا ڈیپ جایا جاتا ہے، جتنا آپ اس میں ڈوب کے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اتنی نہ صرف آپ کی تسلی ہوتی ہے بلکہ آپ کے ایمان کو بھی تقویت ملتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو بہرحال اعتراضات تو ایسے ہی ہیں، انبیاء تو کبھی بھی اعتراضات محفوظ نہیں رہے. اچھا، ضمنی سوال، وہ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب تو اللہ کے نبی تھے، تو ان کے اوپر تو اعتراضات اٹھنے ہی نہیں چاہیے تھے، ان کا تو بڑا صاف شفاف کریکٹر ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی. اچھا، میں حیران، بات آپ کی بالکل بجا ہے، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک بڑے یہاں پہ خاص طور پہ یو کے میں بڑے جانے مانے جاتے ہیں وہ بریلویوں کے عالم دین. یہ اور بات ہے کہ آج کل انہوں نے عیسائیوں سے بڑی پینگیں بڑھا لی ہیں، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چل رہا ہے. پرانی ریت ہے یہ بھی، چلی آتی ہے. وہ بیٹھے ان کو بتا رہے ہیں، یہ عالم دین صاحب گویا، کہ بھئی مرزا صاحب اگر تو نبی تھے تو ان کے اوپر اس طرح کے اعتراضات تو ہونے چاہیے، کیونکہ نبی کے اوپر اعتراض کبھی نہیں ہوتا. میں تقریباً کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، انگریزی میں غالباً بات ہو رہی تھی. بالکل. کیا نبی پہ اعتراض؟ یہ تو قرآن کے برخلاف بات ہے. نہیں نا، مرزا صاحب کی مخالفت میں آپ کو کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ اس کا ثبوت ہے. سب سے پہلے قرآن ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ آپ اب تنکوں کے سہارے لے رہے ہیں. کیونکہ دلیل تو یہ سارا بھی جو ہے، شراب پیتے افیون جو ہے معاذ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ جب دلیل
نہیں بن پڑی، جب عقیدے پہ بات نہیں ہو سکی، تو پھر آپ کے پاس اور رہ کے گیا، آپ نے کہا جی کردار پہ کیچڑ اچھالو. قرآن اس چیز کا ثبوت دیتا ہے، اس پہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا جس کا استہزاء نہ کیا گیا ہو، جس پہ الزامات نہ لگائے گئے ہوں، جس پہ سب کے سب جنون کے اعتراضات کے، اسے تو جنون لاحق ہو گیا ہے. گزشتہ انبیاء کے بارے میں بھی قرآن گواہی دے رہا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جی یہ تم اس پہ یہ الزام لگاتے ہو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک جی، ساحر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جادوگر نہیں، جادوگر نہ یعنی کہ نہ جادو کے زیر اثر ہے، نہ جادو کے زیر اثر لاتا ہے. دونوں طرح سے جو ہے یہ اس چیز سے پاک ہے. بالکل. تو یہ سب کچھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات لگے، جو آپ کی صحت، جو آپ کی جو کنڈیشن تھی، مطلب الہام کے وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے جو الزامات لگائے وہ ایسے دل خراش ہیں کہ انہیں دہرانے کا دل نہیں چاہتا ہمارا بھی، اور نہ کسی کو سننا. احمدی کو، نان احمدی مسلمان کسی کو بھی اچھا ہے. ہم ہیں تو آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سبھی نا، احمدی بھی غیر. بالکل. ہم کہتے صرف یہ ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں مرزا صاحب کی مخالفت میں قرآن حدیث کو نہ چھوڑ دیں کہیں کہ آپ قرآن کے خلاف گواہیاں آپ دینے لگیں. قرآن نے تو مومن کے حق میں گواہی دینی ہے، کجا یہ کہ مومن قرآن کے خلاف گواہی دینا. بالکل. یعنی کہ کسی بھی الزام سے یا کسی بھی برائی سے پاک ہونا اور بات ہے. جی بالکل. اور کسی چیز کا الزام کسی پہ لگ جانا یہ بالکل اور بات ہے. ورنہ الزام تو حضرت مریم علیہ السلام پہ بھی لگا تھا اور بہت برا لگا تھا، اور اگر قرآن نہ آتا تو ان پر کبھی بھی اس الزام کی صفائی پیش نہ کی جا سکتی. بالکل ایسے ہی. اچھا، یہ حضرت مریم کا ذکر ہوا، عورتوں کا ذکر ہوا، تو اس سے بھی متعلق ایک اعتراض حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پہ کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ غیر محرم جو عورتیں تھیں جی ان سے آپ کا اختلاط تھا. نام بھی لیے جاتے ہیں، بھانو، زینب بیگم، مائی رسول بی بی، اہلیہ بابو شاہ دین، مائی فجو، اور منشیانی جو کہ منشی احمد محمد دین کی اہلیہ تھیں، کہ بھئی کبھی رات کے ٹائم کبھی دن کے ٹائم پیر دبوا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب غیر اسلامی اور غیر شرعی بات ہے، اور اللہ کے نبی کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا. ٹھیک، بالکل درست بات ہے جی. اعتراض یہ ایسا ہی ہے جس طرح سے آپ نے بیان کیا، اور بڑی شد و مت سے کیا جاتا ہے، ایسے جیسے اس سے کچھ ثابت ہو جائے گا. مسئلہ ہر اعتراض کا یہ ہے جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات پہ کیا جا رہا ہے، کہ اس میں ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک نظر ماڈرن اسکالرشپ کو بھی دیکھ لیں، وہ اس وقت کس نہج پہ جا رہی ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرز کے اعتراضات کر رہی ہے. اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اب جب آپ یعنی کہ غیر احمدی مسلمان جب احمدی مسلمان پہ اعتراض کرتا ہے یا ان کے بانی پہ یعنی مسیح موعود علیہ السلام پہ، تو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو غیر اعتراض کر رہے ہیں ہم ویلیڈیٹ کر دیں، ویلیڈیٹ کہ ہاں ایسے اعتراض جائز ہوتے ہیں اور حق بجانب ہوتے ہیں، اور ایسے اعتراض کر لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیونکہ دیکھیں نا، ہم کسی اور کا کہیں جی فلاں بھی دبواتے تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ ملتا ہے، فلاں کا یہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھی وہ نبی نہیں تھے. تو اب ہم نیروڈ ڈاؤن ہیں، کارنرڈ ہیں ہم اس چیز میں کہ ہم پھر منہاج نبوت ہی سے مثال دے سکتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاں جا سکتے ہیں، آپ ہی کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے کچھ دیکھیں. محرم اور نامحرم کی بحث کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب یہ تو دو براڈ کیٹیگریز بن گئی نا، لیکن کانٹیکسٹ میں رکھ کے جب آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ محرم نامحرم سے بالا تر یا اس کے ساتھ اور بھی کچھ نہ کچھ سلسلے ہوں گے جنہیں دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک امپلائر ہے، ایک اس کی خاتون امپلائی ہے، وہ اس کے ساتھ 1-on-1 اپریزل کرنا چاہتا ہے بیٹھ کے جی. وہ دونوں نامحرم ہیں، وہ فرض کر لیتے ہیں جی خاتون مسلمان ہے، مرد بھی فرض کر لیتے ہیں مسلمان جی. نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے، انہیں کلوز پروکسیمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے، تنہا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بھائی بیوی اب اپریزل ہو رہے ہیں 1 by 1 سارے آتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، وہاں پہ محرم ہے نامحرم ہے، امپلائر امپلائی ہے، کانٹیکسٹ آ گیا نا جی. آپ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سمجھنے والا بھی اسی کانٹیکسٹ میں سمجھے گا. ٹھیک ہے. ہاں یو کین آلویز ہیو اے chaperone if you want. بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. جی. آپ کہیں جن میں کسی کو ساتھ بٹھانا چاہتی ہوں یا بٹھانا چاہتا ہوں یا لیٹس ہیو another one، اور یہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. سو حساب ڈاکٹر کا ہوتا ہے، ایک پیشنٹ ہے خاتون ہے، اور جو ڈاکٹر ہے مسلمان غیر فرض کر لیں دونوں مسلمان ہیں، کلوز پروکسیمیٹی میں ان کا ہونا قابل اعتراض سمجھا جائے گا. کانٹیکسٹ کی بات ہے. جی. وہ معالج ہے،
وہ مریضہ ہے، ٹھیک ہے، یا اگر خاتون معالجہ ہے اور وہ مریض ہے، تو وہاں پہ محرم نہ محرم کے ساتھ ایک اور تیسرا درجہ بھی آ گیا جسے ضرور کنسیڈر کرنا پڑے گا ان اینی گیون سرکمسٹانسز یا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب ہم جاتے ہیں، فاختہ جن کی کنیت ام ہانی کے نام سے جو زیادہ مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کے بعد بھی آپ کا ہاتھ مانگا، یعنی کہ مکہ کے قیام کے زمانے میں حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ رشتے کو قبول نہیں کیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے معراج کو جہاں پہ یہ لوکیٹ کرتے ہیں، ہم ابھی معراج کو لوکیٹ کرنے نہیں جا رہے کہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کتنے۔ میں ابن اسحاق کی روایت پیش کر رہا ہوں جو تمام غیر مسلم اسکالرز کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں قابل قبول ہے۔ ام ہانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مقیم تھے اس رات جس رات معراج ہوا۔ صبح اٹھے، نماز پڑھائی، مجھے ہم نے ساتھ پڑھی نماز، حضور نے فرمایا کہ ہم نے رات کو بھی ساتھ نماز پڑھی عشاء کی، اب میں نے تمہیں فجر کی نماز بھی پڑھائی، لیکن اس دوران میں رات کو یروشلم میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، پڑھا کے آیا ہوں بلکہ، اور پھر وہ سارا واقعہ بیان کیا معراج کا۔ ام ہانی کا ہاتھ مانگا تھا، ام ہانی نہ محرم تھیں، ٹھیک ہے جی، میریجیبل تھیں، اور ام ہانی لیکن آپ وہاں پہ ہیں، وہ میرڈ تھیں اس وقت، شادی ہو چکی ہوئی تھی، ہمیں اس بات کا بھی فی الحال معلوم نہیں ہے، ہم صرف ام ہانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں جو واضح طور پہ سب کے سب، کیونکہ دیکھیں آپ ام حرام بنت ملحان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھی میٹرنل آنٹس تھی، خالہ۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، نہ میرا یہ بنتا ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں کہ میں ان سب کے شجرے نکالوں اور ثابت کروں کہ وہ کیا تھا۔ میٹرنل آنٹ، اگر وہ امی کی کزن بھی تھی، امی کی سگی بہن تو نہیں تھی، اگر امی کی کزن بھی تھیں تو ویسے تو اسلامی فقہ کے مطابق وہ میریجیبل خاتون ہوں گی، جی ٹھیک ہے جی، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ وہاں پہ جو آگے کہ جی وہاں پہ تو یہ ہے ام ہانی کے بارے میں، تو ان کے نامحرم ہونے پہ تو شک و شبہ کوئی نہیں، کیونکہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں، نبوت کے بالکل آخری زمانے میں، فتح مکہ کے زمانے میں، فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو رشتہ پرپوز کیا جو دوبارہ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، بہت اوکیزنس پہ، ارلی پارٹ آف اسلام، لیٹر پارٹ آف اسلام، وہ میریجیبل نہیں رسول اللہ کے، جی۔ معراج کے واقعے کے وقت جو صبح انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جا کے قریش کو بتانے لگا ہوں، ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے نہیں پتا ایمان تو وہ لائی ہیں فتح مکہ کے بعد، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، یا رسول اللہ، او پروفٹ آف گاڈ، یہ نہ کرنا تمہارا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے جی، عقیدت کا تعلق آ گیا نا، جی، ایمان جب مرضی اعلان انہوں نے کیا، بالکل، تو اس کا مطلب محرم نہ محرم کے علاوہ ایک تیسرا سرکل ہے وہاں پہ، سفیر ہے وہاں پہ جو عقیدت کا سفیر ہے، تو وہ جہاں پہ نبی، اچھا، اور پھر یہ اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے بعض علماء نے تو ام حرام کو کہہ دیا نا کہ یہ محرم تھی رسول اللہ کی، بعض نے جن میں بڑے نام جس میں امام سیوطی بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا امتیاز ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ محرم نہ محرم کی وہ جو ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن ہے وہ مٹائی جاتی ہے، وہ ان کے پاس موجود بھی ہو سکتا ہے علیحدگی میں، وہ انہیں اپنی سواری پہ اپنے ساتھ پیچھے بٹھا کے سواری بھی کروا سکتا ہے، جی۔ عقیدت کا معاملہ ہے، نبی کے کردار کا معاملہ ہے جس کا خدا کو بخوبی اور اچھی طرح سے علم ہے، اس کے ہوتے ہوئے اب اس بات کو ہم یہاں پہ ختم بھی کر سکتے ہیں کہ بھانو آئی یا مائی کون سی آئیں یا کون سی بی بی آئیں اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹانگیں دبائیں، اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے اگین کہ جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا جنگ خندق کے موقع پہ، جی، تو بتایا گیا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ رفیدہ الاسلمی کے خیمے میں ہیں، نامحرم تھے، وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ علاج کروا رہے، بالکل، یہاں ایک اور سفیر دوبارہ ایڈ ہوا، محرم نہ محرم علاج معالجہ، سو ایک اور وہاں پہ ساتھ ایک سفیر ایڈ ہو گیا ہے، وہ وہاں پہ زیر علاج تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پہ زیر علاج تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آتا ہے، رفیزہ کہہ کے یہ آئی تھیں ساتھ کہ جی میں علاج معالجے کے لیے ساتھ لے چلے، ماہر ایک نرس تھی، جی، پہلی نرس گویا دنیا کی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ڈائبیٹک تھے، سب کو پتہ ہے، ڈائبٹیز کا مرض جو ہے اس کے سمپٹمز میں سے ایک جو ہے وہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی جس کو کہتے ہیں، جس میں جو ایکسٹریمٹیز ہیں آپ کے جسم کے دور کے جو حصے جو ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ وغیرہ ہیں، یہ حصے ہیں، پنڈلیاں، یہ جو ہے وہ نم رہنے لگتی ہیں، دکھنے لگتی ہیں، تکلیف رہنے لگتی ہے ان کے اندر،
کیونکہ دوران خون وہاں پہنچتا ہے اس طرح نہیں ہے. بالکل جی. اس میں جو ہے وہ دوسرے اور علاج کے ساتھ مساج ایک علاج ہے جس کو دبانا بھی کہتے ہیں عام زبان میں. ٹھیک ہے جی. ٹانگ دبانا، مساج، ان لفظوں سے ہمارے مخالفین نے اپنی سوچ اور سمجھ اور بوجھ کے ساتھ جو مطلب لینا ہے لیں. ہمارے سامنے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، درست بات ہے، بالکل ٹھیک. یعنی کہ ایک چیز جو ایک عام بندے کے لیے ممنوع ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کا نبی کا معاملہ آتا ہے، جی. اللہ کے نبی کا، تو اس وقت وہ اس کی پروکسیمیٹی، اس کا کانٹیکسٹ اور بدل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ویسے بھی نبی تو اپنی امت کا ایک جی. لحاظ سے باپ کی مقام پر ہوتا ہے نا، باپ کی سطح پر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا. تو ایک سوال اب یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ گویا کہ دنیا کے طلبگار تھے. آپ نے نوکری کی، نوکری میں کام نہیں چلا، امتحان نہیں پاس کر سکے یا جو بھی تھا. پھر آپ نے کیمیا گری بھی کی، یعنی کہ وہ جو ایک زمانہ تھا کہ کیمیکل ری ایکشن جو مختلف جو دھاتوں کا ہوتا ہے اسے سونا بنایا جا سکتا ہے. آپ نے یہ بھی کوشش کی، اور ایک ہی روایت آتی ہے غالباً کسی دور باہر کی کتاب میں، لیکن بہرحال یہ کہا جاتا ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آج کل کے زمانے میں جو چیز جس کی ویلیو ہے، یہ جو کہتے ہیں ان ہے، وہ ہے مذہب. تو مذہب کی اگر فیلڈ کو اختیار کیا جائے تو اس میں نام بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور پھر آپ کامیاب بھی ہوئے، نام بھی کمایا، پیسہ بھی کمایا، اور سلسلہ بنا لیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ بھی ایسا بڑا دلچسپ ہے. دیکھیں نا، مطلب ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں جی کامیاب بھی ہوئے، ایک طرف کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے. وہ میرے خیال ہمارے بیچارے جو مخالفین ہیں وہ اپنی پوزیشن لوکیٹ کر پا رہے. لیکن چلیں ہم ان کے بات کو یوں ان کی مشکل آسان کرتے ہیں کہ گویا ایزی منی کا ایک راستہ تلاش کر لیا کہ چولہا وولہا چلتا رہے گھر کا. تو پہلے جو ہے وہ آپ نے کہیں نوکری کرنے کی کوشش کی. کیا دوسرے انبیاء نے کہیں نوکری نہیں کی؟ اجرت پہ کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائیں. ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کا سارے کا ذکر جو ہے وہ آپ کو کتابوں لے جا رہا اور یہ وہ سارا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجارت نہیں کرتے رہے نبوت سے پہلے؟ جی. کیونکہ میں نے یہی اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی باہر جو مخالفین ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نا تجارت کرتے رہے اور خدیجہ کو پسند آ گئے رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم شادی کر لیتے ہیں. وہ مالدار خاتون تھیں. اس کے بعد جو ہے وہ اب کرنے کو پھر کوئی کام ضرورت ہی کیا تھی؟ تو پھر جو ہے وہ نعوذ باللہ نبوت فرمائی اس کے بعد باقی کا ساری زندگی. بالکل. تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں ہی ہم اگر رکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو، جو راستہ اختیار کیا، کیا وہ آسان راستہ تھا؟ ہم تو تاریخ پڑھتے ہوئے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے. وہ کیسی محصوری تھی، وہ کیا کم. جب یہ آفر کی گئی تمہارے دائیں جو ہے وہ ہم تمہیں سب سے اچھی عورت دینے کو تیار ہیں، جو تمہیں دولت چاہیے تم وہ لے لو، تم یہ کرو. انہوں نے کہا یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. کیا یہ آسان فیصلہ تھا؟ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے کیس میں کیا یہ آسان فیصلہ تھا کہ امتحان پاس نہیں ہوا؟ آپ ملازمت تو اختیار آپ نے کی ہوئی تھی، وہ امتحان تو اس کا پروسیجر تھا کہ آپ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ آگے اس میں اگر چاہیں تو آپ پروگریس کر سکتے ہیں. تو اور پھر یہ جہاں تک یہ ہے کہ جی کیمیا گری کی کوشش کی، سونا بنا، یہ لالا بھیم سین کی روایت ہے. ایک ہی ہمیں ملتی ہے کہ جو اس طرح بھی کرتے ہیں. معلوم نہیں کہ تجربہ کبھی کر کے بھی دیکھا ہو. آخر کوئی چیز آتی کسی تجربے کو رد کرنے کے لیے آپ وہ تجربہ کر بھی لیتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ اس کے اندر رہتا ہے، کوئی شریعت وہاں پہ وائلیٹ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. کوئی مجھے اگر بتائے کہ جی یہ 2 رنگ ملا کے فلاں رنگ بن جاتا ہے اور میں دونوں کو ملا کے دیکھ لوں تو اس میں برائی کیا؟ اس میں کیا برائی ہے؟ مطلب یہ کوئی شریعت کے خلاف جاتا ہے کہ نبی کے وسلم نے بھی فرمایا تھا نا صحابہ کو جو پولن ڈال رہے تھے، ایک لحاظ سے وہ تجربہ ہی تھا، تو فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، نہ کیا کرو. ایبسلیوٹلی، بالکل بالکل. تو اگر اچھا اب یہ ایک وہ ملتی ہے روایت، اور وہ بھی لالا بھیم سین کی ہے، اور کتاب بھی 14ویں صدی کا مجدد، کب آئی کب نہیں آئی ہمیں نہیں پتا، کچھ اس کا معلوم نہیں ہو پا رہا کہ جی یہ کیا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ سیرت المہدی جو بڑی ان کو اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے پسند ہے، کیونکہ وہ اپنے لینس سے دیکھتے ہیں نا، اس میں نظر ہی اگر ان کو گند آتا ہے ان کے لینس کے مطابق تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن سیرت المہدی جو بڑی اس لحاظ سے اس میں جا کے یہ بھی دیکھیں کہ لالا بھیم سین کو اسلام کی دعوت، ایک خدا کی طرف بلانا، یہ سب کچھ جو ہے یہ حضرت علیہ السلام نے جب کیا تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے.
اور آپ مجھے بتائیں افسر کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ فرض کریں اس قسم کی جس کو وہ فضولیات کہہ رہے ہیں میں ملوث رہے ہیں اور دولت کمانے کے کوئی ایزی طریقے، کیونکہ لالا بھیم سنگھ کہتا ہے میں پکڑایا کرتے تھے لوٹا کے پکڑو میں اس میں یہ ڈالوں گا جو اس کا بقول اس کے رائٹ جو روایت ہے. سو ہی واز ایز مچ اے پارٹ آف دا ہول پروسیس. جی ٹھیک ہے. اب اس کو ایسے بندے کو جو اس طرح سے آپ کا کانفیڈنٹ رہا ہو یا ساتھی رہا ہو اسے آپ دعوت دیتے ہیں اب ایک خدا کی طرف، وہ کہے گا کہ یار ہے کسی اور نو دس گلنا میں نے پتا سارا. ٹھیک ہے جی کہ تم کون ہو. صحیح بات ہے. وہ اس کا یہ تو ہم سے لکھتے اسے، وہ کہتے باقیوں کو لکھ لیتا ہوں اس کو چھوڑا یار اس کے ساتھ جو سارا پتہ ہے. اسے دعوت دے، اس کا کبھی ذکر نہیں کریں گے، ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. اس میں کیا غیر اخلاقی بات ہے، کیا غیر شرعی بات ہے، ہم جاننا چاہیں گے، ہمیں بتا دیں، ہم دیکھ لیں گے پھر سے دوبارہ اس کو کہ جی کیمیا اگری کی تو کیا گو یا کوشش کی تو اس میں کیا برائی کر دی. اور جہاں تک رچز کی بات ہے، کمانے کی بات ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ایک طرف یہ الزام ہے کہ والد کی جان پہچان تھی انگریزوں کے ساتھ سو لگوا دیا. جی والد کی ایسی ہی اگر جان پہچان تھی کہ ایک ایسے آدمی کو جس کو یہ لوگ جب ڈسکرائب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی کام کا آدمی، اگر وہ والد انہیں کچہریوں میں لگوا سکتا ہے، جوڈیشل سسٹم کے اندر داخل کروا سکتا ہے، ایسے والد کے بیٹے کو تو کوئی امتحان دینے کی ضرورت نہیں تھی، زندگی بڑے سکون سے گزر سکتی. صحیح بات ہے. ٹھیک بات. اور رئیس بھی تھے اپنے علاقے کے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا. درست بات ہے. اچھا ایک چیز یہ جو ہمیں نظر آتی ہے اعتراضات میں، اکثر اعتراضات جو ہیں وہ اعتراض بڑا اعتراض ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے. اچھا حضرت صاحب کے بارے میں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک جو نبی ہوتا ہے اس کی کسی بات پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اور تحریر تو انسان بہت محتاط ہو کے لکھتا ہے. یعنی بندہ بات تو چلیں کر لیتا ہے، احتیاط نہیں بھی ہوتی، کوئی لفظ نکل جاتا ہے، لیکن تحریر میں تو انسان بہت محتاط ہوتا ہے. ہم مرزا صاحب کی کتابیں، خاص طور پہ وہ آریہ دھرم، قادیان کے آریہ اور ہم اور ہندوؤں اور آریہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ایسی کتابیں ہیں اور اس میں ایسی ایسی زبان استعمال کی گئی ہے کہ ایک نبی تو کیا ایک شریف آدمی کو بھی زیب نہیں دیتا. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم احمدیوں کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ اپنی ماؤں بیٹیوں کے سامنے اس کتاب کو پڑھ کے یا اس کے چند صفحات پڑھ کے آپ جناب دکھا دیں، ہم مان جائیں گے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں سر. ہو سکتا نہ پڑھی جا سکتی ہوں بہو بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے. پھر بہو بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ہم جو ہے وہ اور کون سے مثلا ہم اپنی بہو بیٹیوں کو کس عمر میں چھوٹی بچیوں کو یا بچوں کو پڑھاتے ہوئے یسألونک عن الحدیث پہ کتنی لمبی تقریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی ہے برائی اس میں؟ قرآن تعلیم دے رہا ہے، بڑی بنیادی تعلیم دے رہا ہے، کیا ہم اس پہ اعتراض کریں گے کہ جی تو بچوں کو نہیں بتائی جا سکتی؟ حدیث کی مستند کتابوں کے اندر، بخاری شریف کے اندر وہ تمام جن کے اندر جو ہے وہ غسل جنابت کے مسائل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہم بستری کے مسائل ہیں اور وغیرہ وغیرہ ہیں، وہ کیا آپ اپنے بچوں کے سامنے یا بہو بیٹیوں کے سامنے والد صاحب جو ہے وہ ان کا بیٹھ کے درس دیتے پھرتے ہیں؟ ہمیشہ ظاہر ہے نہیں دیتے، حسب ضرورت دیتے ہیں. جی یہاں پہ بھی اکثر کانٹیکسٹ کی بات آئے گی. جس طرح بھی ہم نے وہ محرم نامحرم میں ایک تیسرا سرکل ایڈ کیا کہ ایک سفیر محرم، ایک نامحرم، ایک تیسرا سفیر کانٹیکسٹ کا ہے. اگر اس کو ہم ان اے نٹ شیل بیان کریں، علاج معالجہ ہے، امپلائر امپلائی ہے، جو بھی کوئی دوسری صورتحال بن رہی ہے، استاد شاگرد، جو بھی کچھ ہے، اس میں تیسرا سفیر کانٹیکسٹ کا ہے. واٹ واز دا کانٹیکسٹ؟ پنچایتوں میں بھی تو کانٹیکسٹ نہیں اب دیکھتے. ایک شریف آدمی کسی کے گھر سے چھلانگ مار کے باہر نکلتا ہوا دیکھا گیا، اس کے بارے میں پنچایت یہ فیصلہ دے دے کہ بلا تحقیق بعض اوقات کہ یہ چور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ ہے نا، اس کا پتہ ہے، اس کا کردار پتہ ہے کہ یہ پہلے سے کیا کرتا ہے، موٹیو کیا ہے، موٹیو کیا ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام وہاں پہ اسٹرکٹلی بات کر رہے ہیں بعض ایسے عقائد کی، ایک ایسے دھرم کے عقائد کی جو کہ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نہ صرف غیر مذہبی ہیں، یہ غیر اخلاقی بھی ہیں، یہ غیر انسانی بھی ہیں. کہ نیوگ مثلا مثال کے طور پہ اگر ہم لیں تو یہ معاشرے کے اندر ایسی برائیاں پیدا کرتی ہے جس سے نکاح کا انسٹیٹیوشن ٹوٹ جاتا ہے، جس سے فیملی کا انسٹیٹیوشن ٹوٹ جاتا ہے، جس سے پورے معاشرے کی تار و پود بکھر کے رہ جاتی ہے. کیونکہ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ولدیتیں کون کس کی کس کو پتہ ہوں گی، شرم اور حیا کہاں پہ رہ جائے گی.
وہ تو ایک اوپن میرج نسب جو ہے وہ ختم مشکوک ہو گیا، جائے اور ایک اوپن میرج کی سچویشن بن گئی نا، جس کی اجازت اور کوئی بھی مذہب نہیں دے رہا، لہٰذا اس کو ریوائز کرو، اس کو دیکھو۔ اب وہاں جب حضور اس کے نقائص بیان کرتے ہیں تو اب ایک ایسی چیز کا نقص بتاتے ہوئے آپ کو لازماً اس چیز کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی، اور جتنا آپ امفیٹک ہونے کی بعض اوقات آپ کو ضرورت پڑے گی بعض جگہوں پہ، تاکہ اگلے کو بات ٹھیک طریقے سے سمجھ آئے۔ کانٹیکسٹ کی بات میں ہم رہتے ہیں۔ کیا ہم اپنی بہو بچیوں کو میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے نہیں بھیجتے؟ کیا وہ میڈیکل کالج میں اناٹمی کی کتاب جس میں ہیومن باڈی کے اعضاء کی تفصیلات مات تصاویر دی ہوتی ہیں نہیں دیکھتی؟ دیکھتی ہیں۔ کیا ابا جان گھر میں بچوں اور بہو بیٹیوں کے سامنے کھول کے بیٹھتے ہیں اناٹمی کی کتاب؟ نہیں بیٹھتے۔ کانٹیکسٹ کی بات آ گئی۔ ایک بیہودہ فلم یا ایک بیہودہ ویب سائٹ میں وہی اعضاء دکھائے جا رہے ہیں جو ایک اناٹمی کی کتاب میں بھی دکھائے جا رہے ہیں، اعضاء وہی ہیں، کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی پیرنٹس یہ تو کہیں گے کہ بھئی بیہودہ ویب سائٹوں پہ نہ جاؤ، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ بیہودہ یہ اناٹمی کی کتاب نہ پڑھنا بیٹا، میڈیکل کالج میں ان کو بتا دینا کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم نہیں پڑھا کرتے، ہمارے ابا میاں نے آج تک ہمارے سامنے یہ بیان نہیں کی بات ہے، لہٰذا پروفیسر صاحب ہم نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہی اعضاء ہیں، وہی سب کچھ ہے، کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، وہاں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے جی بالکل، اور یہاں پہ جو ہے وہ بےہودگی پھیل رہی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ تو باتیں شرم اور حیا تو ویسے دیکھیں نا، جب علم اور تعلیم کی بات آتی ہے تو پھر کون سی شرم اور کون سی حیا؟ بچی جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے تو کیا اسے اس کی والدہ نہیں بتاتی کہ اب اس کا جسم کن مراحل میں سے گزرے گا، کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کیسے کوپ کرنا ہے اور کیسے مینج کرنا ہے۔ لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو والد بتا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات کسی بچی کی اگر والدہ نہیں ہے اور وہ اپنے والد سے کلوز ہے تو بھی اس کو والد اگر بتاتا ہے بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں جسم کی نشانیاں، نہ ایک گگل ہوگا، نہ ایک کہکا ہوگا، نہ شرمیلی سمائلز ہوں گی، they'll mean business۔ بالکل۔ سو وہ اس باپ کے اندر جو غیرت ہے، جو وقار ہے، جو بردباری ہے، اس کے ساتھ حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمایا۔ جو گگل کرنے والے اور ان چیزوں میں سے بھی حظ نکالنے والے ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں ان باتوں کو لے لیا۔ غالباً حضور نے یہاں پہ اس کا ایک مقصد یہ بھی تو بیان فرمایا نا کہ حضور حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ستی کی جو رسم ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے، نیوگ کی رسم کو بھی ممنوع قرار دیا جائے۔ وجوہات وہی جو آپ نے شروع میں بیان کیے ہیں، اس سے کہ نسب کا جو سارا سلسلہ ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، پرانا زمانہ تھا جب آپ کو زیادہ نہیں 20-25 سال پہلے چلے جائیں، اخبارات ہوتی تھیں، ہر کسی کو یہ لبرٹی نہیں تھی، کسی کے پاس یہ سہولت نہیں تھی کہ اخبارات میں کے لیے لکھے اور وہ شائع بھی ہو، یا ہر کوئی اخبار کھول بھی نہیں سکتا تھا، ٹی وی پہ ہر کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج تو بڑی سہولت ہے، ایک کیمرہ لگائیں اور آپ دنیا کے سامنے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اچھا، وہاں بیٹھ کر لوگ چیلنج دیتے ہیں، کہیں جی میں نے یہ اعتراض کیا، میں چیلنج دیتا ہوں مرزا مسرور احمد صاحب کو جو کہ خلیفۃ المسیح ہیں، جماعت کے ہیڈ ہیں، کہ آئیں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں، آئیں اور میرے ساتھ مباحثہ کریں، آئیں اور اس بات کا جواب دیں۔ اور جناب 2 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، وہ آتا ہی نہیں سامنے، جواب ہی نہیں دیتے۔ بالکل، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس پہ ہم سب بات یہ کہ دیکھیں، ایک بڑی معصومانہ بچگانہ سے بیچارے خواہش ظاہر کرتے ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ انہی مخالفین کو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوا ہے، بعض اوقات کو دوست بھیج دیتے ہیں کلپ وغیرہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب آپ میرا نام تو لیں، خود میں مطلب آپ تو ترلے کرنے پہ اتر آئے یار، کہ میرے سے میرا نام ہی لے دو، میں معتبر ہو جاؤں۔ آج بھی آپ انہی مرزا صاحب یعنی حضرت مرزا مسرور احمد کے محتاج ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ کا واسطہ میرا ایک دفعہ نام لو، مجھے معتبر کرو دنیا میں جتنا بھی ہو سکتا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جی جو ہے ہمارے سربراہ جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا مسرور احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ ان کی مدد فرمائے اور ہاتھوں کو مضبوط کرے، یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ لوگ بہت چھوٹے ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک سسٹم ہوتا ہے، جماعت احمدیہ کو ناز ہے اپنے نظام کے اوپر اور سسٹم کے اوپر، اور دنیا کے کسی ادارے کو ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ٹھیک ہے جی، میں کسی لیبارٹری میں پہنچ جاؤں، فائزر چلا جاؤں، میں جا کے کہوں جی میں نے کیمیکل بنایا، میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے دکھانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کر کے دکھاؤ، یہ لو لیب، یہ ہمارا ٹیکنیشین، ٹھیک ہے جی، کر لو اس کے ساتھ کر کے دکھاؤ۔ بالکل، میں کہتا ہوں میں بات کروں گا تو میں فائزر کے سی ای او سے کروں گا،
وہ یا تو مجھے کہیں گے بہت ہی اول تو میں اپنی کریڈیبلٹی وہیں پہ کھو بیٹھا نا، ان کا کس قسم کا سائنسدان ہے، تم نے کرنا ہے، تم تجربہ کر کے دکھاؤ، جگہ دی ہے تمہیں، جگہ دی ہے تمہیں، اور میں تمہیں ایک ٹیکنیشین پہ اعتبار نہیں، ہم 2 کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایک غلط گواہی نہ دے سکے، وہ دوسرا اس کی گواہی دینے والا ہو کہ نہیں بھی میں نے دیکھا ہے، بڑا با کمال تجربہ ہوا ہے، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ان کا اپنا ایک پروسیجر ہوگا جس کے مطابق ہاں میں کسی کمپنی سے بلانگ کرتا ہوں اور میری کمپنی کے سی ای او نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے فائزر کے ساتھ، تو میں کہوں گا کہ جی یہ ہمارا سی ای او، کڈو فائزر دا سی ای او، ٹھیک ہے جی، سامنے بات ہوگی۔ بالکل۔ تو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب سے بحث کرنے، بات کرنے، ڈیبیٹ کرنے، مناظرہ کرنے، جس کسی کا بھی شوق ہے وہ ایک بندہ لے آئے جو کہے کہ میں امت مسلمہ کی طرف سے منتخب نمائندہ، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک طرف آپ ایک طرف، ہمارے لاکھ اختلاف سے آپ کے معاملے میں ہم سب ایک ساتھ ہیں، آپ الگ ہیں، پوری امت مسلمہ الگ ہے، پوری امت فیصلہ ہوا، فیصلہ ہو گیا، آپ ایک نمائندہ ایک آدمی لے آئیں اور اس کو لکھ کے دے دیں کہ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، یہ میرا جو ہے وہ آتھرائزیشن سرٹیفکیٹ ہے، لکھا ہوا ہے کہ جی تمام امت مسلمہ کے تمام فرقوں نے صاحب فیصلہ کر لیے کہ میں ان کا نمائندہ ہوں، وہ تمام عقائد میں میرے پیچھے کھڑے ہیں، میں مرزا مسرور صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ظاہر ہے میں سر کے بہاف پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ تب بات بنے گی، اس سے پہلے کہیں آپ اٹھے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مثلا آپ نے اپنا جو ہے وہ ویب کیم آن کیا، آج کل تو دیکھیں یوٹیوب شروع ہوا تھا، مجھے یاد ہے ان کا پہلا جو وہ تھا کیا کہنا چاہیے اس کو، لوگو سوری سلوگن، وہ تھا براڈ کاسٹ یور سیلف۔ آج کل تو ہر کوئی اپنے آپ کو براڈ کاسٹ کرتا ہے، اسمارٹ فون جس کے پاس ہے وہ براڈ کاسٹر ہے، بالکل۔ تو جو جہاں وہاں ادھر ادھر جو ہے وہ کاچے کھانے سے اٹھ کے کہے کہ جی مجھے بات کرا دیں، جی میں مرزا سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہتے رہے بڑے بچے کا، میرا خیال ہے فرق کوئی نہیں پڑتا، تو فرق کوئی نہیں پڑتا، اور مطلب ہے کہ بیچارہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میری کریڈیبلٹی لوز ہو جائے گی اگر میں فائزر میں جا کے میں نے آپ کو لیب میں تجربہ کر کے دکھانا ہے، بلائیں سی ای او کو، میں کیا لگوں گا، میرا تجربہ تو بعد میں آئے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، ایک ایسا بھی طبقہ ہے، کبھی کبھی اٹھتے ہیں، ہم نے تاریخ میں اور بھی لوگ تھے، آج کل بھی ایک دوست ہیں جو کہتے ہیں جو شاید کہ جماعت احمدیہ کو انہوں نے ایک ٹائم دے دی ہے کہ جناب اتنے عرصے میں 5 سال کہتے ہیں غالباً، کچھ اسی طرح کہ 5-6 سال میں جناب جماعت ختم ہو جائے گی، اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں حسن میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ختم ہو جائے گی کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہو نہیں چکی، جماعت تو ختم ہو گئی، ان کے بقول 1974 میں قادیانیوں کا 90 سالہ مسئلہ حل ہو گیا، ہیڈ لائن ہے، بالکل، ہاں جی، ہر اخبار میں جو بھٹو صاحب کا بیان شائع ہوا تو حل ہو گیا ہوا ہے، تو ضیاء نے بھی تو کہا، ضیاء نے کہا ہم نے ختم کر دیا، ہم نے اسلام کا سر کچل دیا، ہم نے اس کینسر کو جو ہے وہ کاٹ پھینکا، یہ یو کے میں آگے کہا تھا نا اس نے، تو اب کیا ختم ہونا ہے؟ ان کے بقول انہوں نے تو اپنے دل کی تسلی کر لی ہوئی ہے کہ ہم نے ختم کر دیا، بالکل۔ اب یہ ان کو کیوں ہانٹ کرتی ہے جماعت احمدیہ کی ایگزسٹنس، ہیں جی، باقی رہ گئے ٹائم، دیکھیں جی اللہ بہتر جانتا ہے مستقبل میں کیا کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کے اوپر کوئی بہت امی بیان دوں گا، ہاں جی نا، کوئی اس قابل سمجھتا ہے کہ جی اتنے عرصے میں یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا؟ جہاں تک جماعت احمدیہ کا مسئلہ ہے، جماعت احمدیہ ان لوگوں کے بقول ختم ہو چکی ہے، آپ ہمیں جواب دیں اب آپ کو کیا چیز ستا رہی ہے؟ آپ کو ستا یہ چیز رہی ہے کہ ہم نے کتنے دفعہ کہا، اب 6 مہینے رہے، مرزا صاحب گئے تو یہ جماعت ختم، ٹھیک ہے جی، یہ آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، لو جی حکیم نور الدین ہی ایک ان کے پاس بندہ کام کا تھا، وہ گیا تو جماعت ختم، ٹھیک ہے جی، مرزا بشیر الدین محمود احمد اس نے پورا نظام بنایا جماعت کا، یہ گیا تو جماعت ختم، ان کے تو آنے پہ بھی کہہ رہے تھے کہ لو جی ختم، 74 میں آج ہی مرزا ناصر احمد کے ساتھ ہی یہ جماعت بھی ختم، ہجرت کر کے خلیفۃ المسیح رابع مرزا طاہر احمد سے یہاں آگے، لو جناب جماعت ختم، مرزا طاہر احمد صاحب کی وفات ہو گئی، لو جناب جماعت ختم، ہاں جی، اور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے زمانے کے ساتھ چونکہ سوشل میڈیا طلوع ہوا ہے، کیا ترقیات کا ایک ساتھ سورج، ٹھیک ہے جی، بالکل، یہ سب دونوں جس وقت سوشل میڈیا ظہور پذیر ہو رہا تھا اس وقت وہ ہے دا ڈان آف خلافت خامسہ، بالکل، ٹھیک ہے جی، ایبسولوٹلی، ایک دن نے ان کو پریشان کیا کہ یہ کیسے رک نہیں سکتے، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر لیا، اعلان کر دیے کہ اب ختم ہو گئی، یہ کیسے ہے کہ یہ ختم ہونے میں آتی ہی نہیں، ہم ابھی ترقیات کی بات نہیں کر رہے، اس پہ اگر ہم جائیں گے تو پھر، کیونکہ یہ جو ہیں یہ ایک بات یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا جماعت احمدیہ، فرض کر لیں جی آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچی نہیں ہے،
جھوٹی جماعت ہے, چھوڑیں پڑے اس کو. آپ اتنا ٹائم اتنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس کے اندر, کماتے ہیں نا سے صاحب, آپ کیسے آپ لگ کیسے رہے ہوں. یہ بالکل ایسے ہے سب. اگر ہم یہاں یو کے کی بات کریں گے, جی میں فرض کریں سینسبریز کا کسٹمر ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک دن فیصلہ کرتا ہوں نہیں جی یہ اچھے نہیں ہیں, صفائی ستھرائی اچھی نہیں ہے, ان کا مال اچھا نہیں ہے, میں اس کو چھوڑنے لگا ہوں, میں آئندہ سے ٹیسکو جایا کروں گا. وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ کی مرضی, اب جائیں. اب میں کیسا لگوں گا کہ میں ٹیسکو تو جانا شروع کروں لیکن آتا جاتا سینسبریز کے باہر کھڑا ہو کے ان کو گالیاں بکوں, او یہ ایسے ہیں, او یہ ویسے. وہ کہیں گے یار تم جاؤ, ہم جیسے بھی ہیں. کسٹمر بھی کہیں گے چلو ٹھیک ہے میاں, جی اس کو کون توجہ دے گا اور وہ لگے گا کیا کھڑا ہوا. کاش ان لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ بالکل ویسا ہی لگتے ہیں جیسا ایک ایسا آدمی لگے گا. ویسے بھی یہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ الہی جماعت ہے جو یہ بات کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے ان کو بتایا کہ 5 سال میں ختم ہوگی یا نہیں, اور یہ تو وقت ہی بتائے گا بالکل کہ ایسا ہی ہے. کیا ہوتا ہے. وقت نے جو بتایا ہے, اب تک جو بتا چکا ہے وقت, وہ تو اچھی طرح کوئی سب اور کو کہانی پتہ سناتا ہے. کوئی اور کہانی سناتا ہے. جزاک اللہ صاحب. ہر اعتراض کو دیکھ کے, جیسا کہ درمیان میں بھی بات ہوئی, صاف پتہ لگتا ہے جب اس کو ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ وہ یا تو سطحی ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی طرح انہی کے اوپر واپس پلٹتی ہے, اور ان کے ہر اعتراض سے جماعت کو نقصان کی بجائے جماعت کو فائدہ ہی ہوتا ہے. جی مزید اگر کچھ اعتراضات ہمارے محلی نظر ہوئے تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.